بھی آپ کو خبر دیں، سندھ اسمبلی میں 2026-27 کا 3.562 کھرب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ مراد علی شاہ کا نئے مالی سال کا 3.562 کھرب روپے کا بجٹ سندھ اسمبلی میں پیش کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا عوام اور کاروباری طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کا عزم ہے۔ سندھ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے اور ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2022 اور 2025 کم کرنے کا اعلان کیا۔ صوبے میں کم از کم اجرت 40,000 سے بڑھا کر 43,000 روپے ماہانہ مقرر کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں سندھ انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر قائم کرنے کا اعلان۔ فائنینشل سینٹر انفراسٹرکچر فائنانس، اسلامک فائنانس اور کلائمیٹ فائنانس کا پلیٹ فارم ہوگا۔ کیٹی بندر کو عالمی بحری، لاجسٹک، انڈسٹریل اور توانائی مرکز بنانے کا عزم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق سندھ کو قابل تجدید توانائی کا مرکز بنایا جا رہا ہے۔ سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران متحدہ اپوزیشن نے حکومتی پالیسیز اور بجٹ پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ اس موقع پر اپوزیشن جماعتوں کے اراکین سندھ اسمبلی نے اپنے موقف اور اعتراضات سے آگاہ کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ خصوصی کراچی میاں خرم شہزاد سے۔ جی بتائیے گا۔ کرپشن کا پورا سسٹم چل رہا ہے، وہ سسٹم مزید طاقتور ہو رہا ہے۔ عوام کو کچھ بھی نہیں، عوام دشمن بجٹ ہے، عوام کو اس کے بجٹ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، عوام کے لیے، غریب لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ غریب مزید غریب ہوگا، امیر مزید امیر ہوگا، اور ان کے بینک بیلنس اور ان کی جو ہے مراعات، ان کی پراپرٹیاں، ان کے باہر کے بینک بیلنس وہ بڑھتے رہیں گے۔ دیکھیں یہ سوال جو ہے ہمیشہ سے ہوتا ہے، پچھلے سال بھی ہم سے ہوا، ہم نے احتجاج کیا۔ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ پاک نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے اور ان پہ اتنا یقین ہے، 18 سالوں میں ان کو دیکھ کے یقین ہو گیا ہے کہ یہ بجٹ بھی سندھ کے لیے نہیں ہے اور یہ بجٹ کراچی شہر کے لیے نہیں ہے، کیونکہ کراچی شہر کے نمائندوں کو ان ووٹ نہیں لیا، ان سے کچھ پوچھا نہیں گئی، ان کی اسکیمیں نہیں لی گئی۔ بھائی ہمیں فنڈ نہیں چاہیے، نہیں دیتے نہیں دو، اپنے ہاتھ سے مجھ سے پوچھو میرے علاقے میں کیا کام ہے، اپنے ہاتھ سے کرو یار، اپنے جھنڈے لگا کے کرو، نہیں اعتراض کریں گے، اور کرو تو یہ شہر تھک رہا ہے، یہ شہر تڑپ رہا ہے۔ آ گیا تھا، ہمارے پاس بجٹ بک آ گئی تھی، ہمارے پاس چیزیں آ گئی تھی، تو ہمیں ان کا انتظار نہیں کرنا تھا، اور ہم نے جب بجٹ کو ریفیوز کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے، تو جماعت اسلامی بھی ہمارے ساتھ آئی اور پی ٹی آئی بھی آئی۔ تو میں پیپلز پارٹی کا اس بارے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے متحدہ یہ جو یونٹی لے آئے ہیں شہری سندھ کے علاقوں میں، اربن سندھ کی نمائندگی بالکل الگ سے نظر آئی ہے، اور یہ جو رورل سندھ ہے اس کی نمائندگی الگ نظر آئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں یہ تبدیل ہو رہے ہیں معاملات، ہلکے ہلکے ہلکے۔ 18 سال سے صوبے پر پاکستان پیپلز پارٹی جبری قبضہ کر کے بیٹھی ہے، قبضہ ان کا میئر ہے، بلدیاتی نظام ان کے ہاتھ میں ہے، الیکشن جیسے بھی ہو ہم بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں صوبے سندھ کے بجٹ کی۔ آپ نے اپنا میئر آپ کا کراچی میں، آپ کراچی والوں کو بلدیہ نظام میں کیا دے رہے ہیں؟ کراچی والوں کے گٹروں پہ ڈھکن نہیں ہے، کراچی والوں کو جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں دے دی، ای چالان اور بی چالان کی من میں کراچی والوں سے بھتے کی صورت میں آپ کروڑوں روپے وصول کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کے الیکٹرک کی جو ہے وہ ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کراچی والوں کو مل رہی ہے۔ یہ کاروبار کا وہ شہر ہے جو صوبے کو 95% اور فیڈرل کو 75% جو ہے وہ ٹیکس دینے والا شہر ہے۔ کراچی پورے پاکستان کو اون کرتا ہے، لیکن یہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے صوبے سندھ پر جو ڈاکہ ڈال کے بیٹھی ہے، اس نے اس بجٹ کے اندر بھی کراچی کے لوگوں کو محروم کر دیا۔ کراچی کے لوگوں کو نہ تو صحت کا بجٹ جو ہے نا اس میں رکھا، نہ کراچی والوں کا پانی کا مسئلہ حل کرایا۔ تو یہی ساری صورتحال تھی جو ہم ان سے پہلے سے بات چیت کر رہے تھے اور یہ ہمیں لارے لپے دے رہے تھے۔ دیکھیے 18 سال سے یہ سندھ بجٹ پیش ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی 18 سال سے یہاں برسر اقتدار ہے، لیکن انہوں نے سوائے بجٹ پیش کرنے کے علاوہ سندھ نے کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں کیا۔ آج بھی سندھ کی سڑکیں جو ویران ہیں، کھڈے کھدائی ہیں، کھنڈرات بنی ہوئی ہے، تو انہوں نے ٹوٹل ایک ہی کام کیا ہے، آنا پانی کراچی کو مل رہا ہے، نہ سندھ میں پانی ہے۔ تو انہوں نے صرف اور صرف اپنے بجٹ پیش کیے اور سسٹم کو بچانے کے لیے سسٹم بنایا جاتا ہے، باقی کراچی شہر کے لیے، عوام کے لیے نقل انہوں نے کچھ دیا نہ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے، بلوچستان اسمبلی کا صوبائی وزیر خزانہ میر شعیب نوشیروانی نے 1089 بلین روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ ایوان میں بجٹ پیش کرتے ہوئے میر شعیب نوشیروانی کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے گزشتہ مالی سال میں مختص کردہ بجٹ کا 115% استعمال کیا۔ رواں مالیاتی سال کے دوران 2966 جاری اور نئی ترقیاتی اسکیمیں اس سال کے آخر تک مکمل ہوں گی۔
آئندہ مالی سال کے کل اخراجات کا تخمینہ 1089 بلین روپے ہے۔ رواں مالی سال کی کل آمدن 886 بلین روپے رہی۔ غیر ترقیاتی بجٹ کا حجم 797 بلین روپے ہے۔ مجموعی صوبائی ترقیاتی بجٹ کا حجم 206 بلین ہے۔ نئی اسکیموں کے لیے 106 جبکہ جاری اسکیمز کے لیے 100 بلین روپے رکھے گئے ہیں۔ فیڈرل ڈیولپمنٹ گرانٹس کی مد میں 45 بلین روپے اور فارن پروجیکٹس کی مد میں 40 بلین روپے رکھے گئے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ معاشی استحکام اور ترقیاتی منصوبے پنجاب حکومت کی ترجیح ہیں۔ وزیر اعظم کی بہترین کارکردگی سے معیشت میں بہتری آئی۔ مریم اورنگزیب اور وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی بہترین کارکردگی اور مسلسل محنت کے نتیجے میں ملک کی معیشت میں بہتری آئی ہے۔ یہ وہ منفرد ٹیم ہے کہ اگر میں معاشی ترقی دیکھوں، دفاعی جنگ دیکھوں اور سفارتی جنگ دیکھوں اور ایک انتشاری سیاست کے خلاف جنگ دیکھوں تو یہ منفرد ٹیم جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کی جو دن رات محنت ہے کہ پوری عالم دنیا کے امن کا جو ذریعہ بنے ہیں، اس پہ میں پاکستان کی قوم کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل۔ اور ناظرین یہاں آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کا اجلاس مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کی قیادت میں اعلیٰ سطح اجلاس کا انعقاد لاہور میں کیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر کی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر تفصیلی غور و فکر ہوا۔ اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ نون، آزاد جموں کشمیر اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ نے شرکت کی۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک واضح موقف رکھتی ہے۔ جموں کشمیر کی عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ آزاد جموں کشمیر کے عوام کو آئینی اور بنیادی حقوق اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے ترجیح دی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آزاد جموں کشمیر کے عبوری آئین ایکٹ 1974 کے مطابق انہیں مکمل شہری آزادیاں حاصل ہیں۔ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے تمام تر کوششیں اور صلاحیتیں بروئے کار لانی چاہیے۔ بجٹ پر قانون سازی کے لیے پنجاب اسمبلی کے اراکین کی 2 روزہ بجٹ لٹریسی ورکشاپ کا انعقاد۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے ورکشاپ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ یونیسیف اور UNFPA کے اشتراک سے بجٹ لٹریسی ورکشاپ کا انعقاد ہوا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ عوامی وسائل پر مؤثر نگرانی مضبوط جمہوریت کی ضمانت ہے۔ باخبر قانون سازی کے لیے بجٹ دستاویزات کا فہم ضروری ہے۔ تعمیری بحث اور احتساب سے عوامی مفاد کا تحفظ ممکن ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی خبروں کے دوران عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 3 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق عالمی منڈی میں امریکی خام تیل کی قیمت $76 فی بیرل ہو گئی، جبکہ برطانوی خام تیل $79 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا مربن کروڈ آئل $71.8 فی بیرل کا ہو گیا۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھنے میں آیا۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو خبر دیں گے، پاکستان چین جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے پروقار تقریب لاہور میں منعقد ہوئی، جس میں صدر نذیر حسین، نائب صدر عامر علی، سیکرٹری صلاح الدین سمیت کاروباری، سفارتی اور تعلیمی حلقوں کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی چین کے قونصل جنرل مسٹر سنیان تھے، جبکہ سابق قومی سلامتی کے مشیر اور سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ
गाइड नासिर खान जंजुआ ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमानान खसूसी और दीगर ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला मिसाली दोस्ती, बाहमी एतमाद, इक्तसादी ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजबूत बुनियाद करार दिया। इस मौका पर पाक चीन इक्तसादी राहदारी, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और सकाफती रवाबत के फ़रोग़ में दोनों मुल्कों की मुश्तरका काविशों को भी सराहा गया। मुकर्ररीन ने इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुस्तक़बिल में भी तरक्की, खुशहाली और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा करती रहेगी। तकरीब के अख्तिताम पर शुरका को एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया। I think China has made a commitment to Pakistan that we should establish all-weather strategic cooperative partners. We should enjoy this good relations from this generation to the future generation. I think China and Pakistan is building China-Pakistan community with a shared future. We are neighbors. We are good brothers. We should continue to strengthen our cooperation in various areas to benefit our two peoples. I think friendship is made through generations, but may be destroyed in 1 minute. I think within this 75 years, we have come a long way. And we have proven, and we call it all-weather strategic cooperative friendship and relationship. I would even say that we have become indispensable for each other. And by way of saying that we have the common destiny, इस पे हमारी सियासी और गैर सियासी और वोटिंग की एक सियासत नहीं चलती। इसमें ये चलता है कि आप काम कैसे कर रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में कौन कर रहे को क्या काम हो रहा है। हमें वी ऑलवेज गेट अ वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम द काउंसलेट जनरल ऑफ द पंजाब फ्रॉम लाहौर, हमें वहाँ से बड़ी सपोर्ट रहती है। इसके साथ साथ हमें चाइना की तरफ से जो हमारा बिजनेस है, स्पेशली B2B अंडर द सी पैक, हमें किस चीज़ पे काम करना है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए।